اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، نہایتی گراں قدر عرفانی شخصیات کے حالات زندگی میں ہم سید ابن طاؤس کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ بیان ہوا سید ابن طاؤس کی اخلاقی خصوصیات اور سید ابن طاؤس کی معنوی خصوصیات، یہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کر رہے تھے۔ سید ابن طاؤس کی در واقع ہم 6 معنوی خصوصیات آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ سید ابن طاؤس کی کتابوں سے ان کی 7ویں خصوصیت جو ظاہر ہوتی ہے وہ در واقع یہ ہے کہ سید اپنی زندگی میں شریعت کے ساتھ طریقت کی شدت سے پابندی کیا کرتے تھے۔ یعنی سید ابن طاؤس کے آثار سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان مومن، انسان سالک کی جہاں ذمہ داری شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنا ہے تو وہاں شریعت مقدسہ کے ساتھ شریعت کے باطنی احکامات کی رعایت کرنا بھی ایک سالک کے لیے ضروری ہے کہ جن باطنی احکامات کو اصطلاحاً طریقت کہا جاتا ہے۔ مثلاً آپ سید ابن طاؤس کی کتاب فلاح السائل کو ملاحظہ فرما لیں، اقبال الاعمال کو ملاحظہ فرما لیں، یا اس کے علاوہ سید ابن طاؤس نے جو دوسری کتابیں تحریر کی ہیں وہاں اگر ہم سید ابن طاؤس کے آثار میں عبادات میں نماز کو، روزے کو، حج کو، غسل کو، زیارت کو یا اس طرح کے جو شرعی احکامات ہیں ان کے ذیل میں اگر دیکھیں تو جس طرح سے سید ابن طاؤس ظاہر شریعت پر عمل کرتے ہیں وہاں سید ابن طاؤس تاکید فرماتے ہیں کہ اسلام کے باطنی احکامات جو در واقع ان ظاہری احکامات کی روح ہیں ان پر بھی عمل ہونا چاہیے، اور سید ابن طاؤس در واقع شدت سے تاکید فرمایا کرتے تھے طریقت پر عمل کرنے کے بارے میں۔ مثلا ہمارے استاد آیت اللہ رضائی طہرانی سید ابن طاؤس کی کتاب فلاح السائل سے اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ جہاں سید ابن طاؤس یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نمازی کو اس مقام پر نماز پڑھنی چاہیے، اور نمازی کے لیے افضل مکان للصلاۃ کون سا مکان بنتا ہے؟ وہ جگہ بنتی ہے جہاں نمازی کا دل ذاکر ہو، یعنی جہاں نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز حضور قلب کے ساتھ ہو، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور صرف ظاہری جو نماز کے ارکان ہیں یا جو ظاہری حرکات ہیں صرف ان کو انجام دے کر وہ نماز کو ادا نہ کرے، بلکہ واقعاً یہ نمازی خود کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر محسوس کرے۔ لہٰذا ہر وہ مکان جہاں نمازی اللہ کے حق کا احترام کر سکتا ہے، اللہ کی حرمت کو برقرار رکھ سکتا ہے، نمازی کے لیے ضروری ہے کہ اسی مقام پر جا کر نماز کو پڑھے۔ ہم اپنی جو تقاریر ہیں، جو دروس ہیں، ان میں اس بات کو بیان کر چکے کہ انسان مومن سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی جو عبادت کا ایک مخصوص مکان ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس مخصوص مقام پر اس سالک کو کوئی ایسی تجملات کی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے جو انسان سالک کی توجہ کو اپنی طرف جذب کر لیں اور نماز کے دوران، ذکر کے دوران، عبادت کے دوران انسان کی توجہ کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچے رکھے۔ نہایتی سادہ، بغیر کسی کے تجملات کے، بغیر کسی آرائش کے، بغیر کسی جو ہے وہ ڈیکوریشن کے، بالکل سادہ سا ایک کمرہ جہاں ایک جائے نماز ہو، ایک سجدے گاہ ہو، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو کتابیں دعا سے متعلق ہوں لیکن وہ بھی سائڈ پر پڑی ہوں، اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایسے میں سالک اس مقام پر اللہ کی عبادت کرے
اور کوئی ایسی چیز جو سالک کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لے، ایسی چیز اس مقام پر نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کرے کہ کوئی چیز ایسی اس مقام پر داخل بھی نہ ہونی پائے جو سالک کی توجہ کو اپنی طرف جذب کرے۔ اب جب ایسے مقام پر ایک سالک عبادت کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کی توجہ اس مقام پر اللہ کی طرف زیادہ متوجہ وہ ہوگا۔ دوسرے مقامات جہاں بالفرض دوسری اشیاء پڑی ہیں، مثلا تصاویر آویزاں ہیں، مثلا ڈیکوریشن کے وسائل پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے میں سالک ان چیزوں کی طرف نماز کے دوران متوجہ ہوگا۔ جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہوگی، سالک نماز کے دوران ان کی جو رفت و آمد ہے اس سے متاثر ہوگا، اور اس کی نماز کی جو کیفیت ہے وہ یقینی بات ہے جو ہے وہ ایک متاثر کنندہ کیفیت ہوگی۔ یعنی سالک لوگوں کی آمد و رفت سے اس کا حضور قلب، یعنی اس کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ یقینی بات ہے، اس سے ایک اثر انداز ہوں گی یہ چیزیں۔ لہٰذا سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ جہاں نمازی عبودیت کے آداب کی رعایت کرتا ہے، وہاں نمازی خود کو اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ طور پر پیش کرنے کے لیے ان آداب کی رعایت کرے، اور ہر وہ مکان جہاں نمازی کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یقینی ہو، ہر قسم کے ظاہری جو مصروفیات ہیں، جو مشاغل ہیں، جو انسان کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں، جو انسان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، ایسی جگہوں سے، ایسے اشیاء سے، ایسی اجناس سے وہ مکان مصلی جو ہے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا ایسی جگہ کا انتخاب ایک نمازی کو کرنا چاہیے جہاں نماز کی ادائیگی اللہ کی رضامندی کا باعث بنے، اللہ کے تقرب کا باعث بنے۔ اب آپ اس ادب سے خود ملاحظہ فرما لیں کہ یہ شریعت کا جو طریقت کا جو ہے وہ حقیقت ہے، یعنی باطن شریعت کا حکم سید ابن طاؤس نے بیان کیا ہے۔ یعنی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں اگر آپ جو ہے وہ ایسے پر ازدحام مقام پر، یعنی ایسی جگہ جہاں بہت سی چیزوں کا رش ہے، چاہے انسانوں کا رش ہو، چاہے اشیاء کا رش ہو، وہاں پر اگر انسان نماز پڑھے تو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں وہ نماز ہو جاتی ہے۔ نماز میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلا انسان کے آگے سے افراد گزر رہے ہیں، انسان کے آگے مثلا صوفہ پڑا ہوا ہے اور ڈیکوریشن کے سامان پڑے ہیں، نماز ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن انسان کی توجہ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف رہے گی اور انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگا۔ یہ ظاہر شریعت کے مطابق ٹھیک ہے، لیکن باطن شریعت جسے طریقت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نمازی کا مقام جو ہے وہ مخصوص ہونا چاہیے، ایسے تجملات سے پاکیزہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس اس بات کی طرف تاکید فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مکلف جو ہے وہ اس میں ایک قوی حالت ایجاد ہو جائے تو پھر یہ قوی حالت باعث بنے گی کہ اس کی جگہ اگر تبدیل ہو جائے تو جگہ کے تبدیل ہونے سے اس کی اس حالت پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اگر مکلف اس کیفیت پر پہنچ چکا ہے تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے، ظاہر شریعت کے مطابق عمل کرے، جس جگہ پر بھی وہ نماز پڑھے وہ نماز اس کی مقبول ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس بندے کی توجہ جو ہے وہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو چکی ہے، اور اس کا نماز کے اندر اللہ سے رابطہ ایک نہایت ہی مضبوط رابطہ ہے۔ اب ان مکانوں میں کہ جو ایسے مقدس مقامات ہیں کہ جہاں پر نماز جو ہے وہ افضل ترین نماز شمار ہوتی ہے، جیسے مسجد الحرام ہے، جیسے مسجد النبوی ہے، جیسے مسجد کوفہ ہے، جیسے حضرت سید الشہداء کا حرم مطہر ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نمازی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نماز کو مکمل پڑھے، اور اگر مسافر ہے تو مکمل پڑھے یا قصر پڑھے، یہ اس کے پاس اختیار حاصل ہے ان 4 مقامات پر۔ لیکن ان 4 مقامات کے علاوہ نمازی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ مثلا اگر حضرت سید الاوصیاء کے حرم میں موجود ہے تو اب حضرت سید الاوصیاء کے حرم میں اسے نماز، اگر وہ مسافر ہے تو قصر پڑھنا ہے، وہاں وہ نماز مکمل نہیں پڑھ سکتا، یا سامرا گیا ہے اور وہ مسافر ہے، یا مشہد الرضا آیا ہے اور وہ مسافر ہے، تو وہ اپنی نماز کو حرم مطہر میں جو ہے وہ مکمل نہیں پڑھ سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اپنی 2 رکعت نماز جو سفر کی حالت میں قصر ہو جاتی ہے اسے میں 4 رکعت میں پڑھ لوں، مجھے یہ اختیار حاصل ہے۔ نہیں، وہ ان 4 مقامات کے ساتھ مخصوص ہے، مسجد الحرام، مسجد النبوی، مسجد کوفہ، اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں حضرت سید الشہداء کا حرم مطہر۔
اب یہاں فقہا یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ جو مسجد الحرام کا حکم ہے وہ صرف مسجد سے متعلق نہیں ہے، وہ تمام مکہ جو ہے وہ حرم الہی ہے، وہاں انسان جو ہے وہ اپنی نماز قصر کو مکمل پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد کوفہ یہ صرف مسجد سے متعلق حکم نہیں ہے، بلکہ مکمل کوفہ جو ہے وہ ایک ایسا حرم الہی ہے کہ جہاں پر وہ اپنی نماز کو مکمل پڑھ سکتا ہے۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر سے متعلق ایسا حکم نہیں ہے۔ خود ذریعہ مطہر سے اطراف میں جو ہے وہ تقریباً 5 فٹ کے فاصلے پر جو ہے وہ چاروں طرف وہ اپنی نماز کو مکمل پڑھ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ دور جائے گا تو پھر وہ نماز کو قصر پڑے گا۔ یہ فقہا نے اس طرح کی تشریحات بیان کی ہیں، لیکن باقی حرمائے مطہر میں اس نے اپنی نماز کو مسافر ہے تو قصر ہی پڑھنا ہے، وہ مکمل نہیں پڑھ سکتا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ وہ مکان ہے جو مقدس مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جو اللہ کے تقرب کے لیے زیادہ قرب رکھتے ہیں باقی مقامات سے۔ مثلا حضرت امیر المؤمنین کے حرم میں بھی اگر انسان نماز پڑھے یا حضرت امام رضا کے حرم میں نماز پڑھے تو یہ بھی مکان مقدس ہے، تقرب اللہ کا وسیلہ ہے، لیکن ان 4 مقامات کی نسبت جو ہے وہ درجہ نہیں رکھتے کہ اس کے لیے باقاعدہ جن کے لیے فقہی حکم بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اب انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ظاہر شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے یا ان 4 مقامات پر جا کر نماز پڑھ لے یا حرم مطہر میں نماز پڑھ لے، لیکن کوشش ہو کہ وہ مکان انتخاب کرے کہ جو انسان کے باطن میں شدت لے کر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے میں۔ لہٰذا سید ابن طاؤس بیان کرتے ہیں کہ اعمال میں باطن کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، اور جہاں باطن میں شدت آتی ہے یعنی رابطہ برقرار کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدت آتی ہے تو انسان کو اس رابطے میں اس شدت والے مقام پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ راز و نیاز کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سید ابن طاؤس سفر سے متعلق بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلا سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ فقہی حکم ہے کہ انسان مسافر ہے اور اگر اس کا سفر گناہ کی وجہ سے ہے یعنی گناہ آلود سفر ہے تو اس مسافر کو جو 2 رکعت نماز پڑھنا تھی سفر کی حالت میں، اب وہ نماز کو 2 رکعت نہیں پڑھے گا بلکہ تبدیل کرے گا 4 رکعت میں، یعنی نمازی کا وظیفہ یہاں مکمل نماز پڑھنا ہے، وہ نماز قصر نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ چونکہ وہ اب ایک ایسے سفر میں ہے جو اللہ سے معصیت کا سفر ہے، جو اللہ سے گناہ کا سفر ہے، اللہ کی توہین کا سفر ہے، اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کا سفر ہے، لہٰذا اب یہ اس سفر میں نماز کو قصر نہیں پڑے گا۔ سید ابن طاؤس اس حکم کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر ہے جو انسان انجام دے رہا ہے، وہ سفر گناہ آلود نہیں ہے، لیکن وہ سفر در واقع انسان کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر ہے، دنیاوی معاملات کی خاطر ہے، یعنی انسان دنیا کے حصول کی خاطر سفر کر رہا ہے، یعنی ایسا سفر نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی اطاعت اس سفر سے حاصل ہونا مقصود ہو۔ تو ایسے سفر میں بھی انسان کو نماز جو ہے وہ قصر نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ نماز اس کو مکمل پڑھنی چاہیے۔ اب در واقع یہ شریعت میں اس طرح سے حکم بیان نہیں ہوا، یہ باطن شریعت کی طرف سید ابن طاؤس بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ فقہا سے اس بارے میں جو ہے وہ فتویٰ لیں تو فقہا کہیں گے کہ ایسا اگر انسان کا سفر جو ہے وہ معصیت پر مشتمل نہیں ہے، گناہ پر مشتمل نہیں ہے، لیکن دنیا کی خاطر ہے یعنی دنیاوی لذت کی خاطر ہے، انسان جو ہے وہ امریکہ گھومنے کے لیے چلا گیا ہے، یورپ گھومنے کے لیے چلا گیا ہے، انسان مری یا کشمیر یا ایسی جگہوں پر جو خوبصورت مناظر ہیں انسان گھومنے کے لیے چلا گیا، تو یہ گناہ تو اس نے نہیں کیا، سفر تو اس کا حلال سفر ہے، لیکن چونکہ دنیاوی لذت کے حصول کی خاطر ہے، چونکہ وہ دنیا کو جذب کرنے کی خاطر اور دنیا کا فریفتہ ہونے کی خاطر وہ یہ سفر کر رہا ہے، تو سفر تو گناہ نہیں ہے، نماز کو وہ قصر ہی پڑھے گا، فقہی حکم یہی ہے۔ لیکن سید ابن طاؤس کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو نماز قصر نہیں پڑھنی چاہیے، اس کو نماز مکمل پڑھنی چاہیے۔ تو ایسی صورتحال میں خود سید ابن طاؤس دونوں احکام کی رعایت کریں گے، یعنی یا تو نماز قصر بھی پڑھیں گے اور نماز قصر کے ساتھ نماز مکمل بھی پڑھی جائے گی، چونکہ در واقع سید ابن طاؤس کا یہ نظریہ ہے کہ یہ سفر اللہ کے تقرب کی خاطر نہیں ہے بلکہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر ہے۔ اس سفر کا مقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے جو ہے وہ دوری کی خاطر یہ سفر انجام پا رہا ہے، اور سید ابن طاؤس در واقع باطنی احکامات میں اس سفر کو بھی معصیت کے زمرے میں شامل کرتے ہیں۔
یہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں سید ابن طاؤس بیان کرتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ، یعنی اللہ نے تمہارے لیے مردار کو حرام قرار دیا ہے، خون کو حرام قرار دیا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، اور ہر اس ذبیحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ جس کو ذبح کرتے وقت اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ بس یہ درواقع چیزیں جو ہے وہ حرام ہے، یہ شریعت مقدسہ کا ظاہری حکم ہے، لیکن اس سے سید ابن طاؤس ایک طریقت سے متعلق بھی حکم خارج کرتے ہیں۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ حیوان کو اللہ کی نافرمانی کے لیے جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہے، انسان کو ایک حیوان کو ذبح کر رہا ہے اور اس ذبح کرتے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہے، حیوان کو ذبح کر رہا ہے دنیاوی لذت کے حصول کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے، کہ میں اس گائے کو ذبح کرتا ہوں تاکہ لوگ کہیں کہ واہ واہ بھی بڑا انہوں نے جو ہے وہ بہت بڑی گائے جو ہے وہ ذبح کی ہے۔ تو اس میں در واقع میں نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ریاکاری کی خاطر ایک اونٹ ذبح کیا ہے، ایک گائے ذبح کی ہے، ایک بکرا ذبح کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر نہیں کیا ہے۔ یا میں نے ایک حیوان کو ذبح کیا ہے تاکہ اس کے گوشت سے کباب کھاؤں گا، اس کے گوشت سے جو ہے وہ لذت حاصل کروں گا، تو در واقع اللہ کا تقرب یہاں بھی جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے۔ اب جب انسان اللہ کے علاوہ اللہ کے تقرب کی خاطر نہیں بلکہ دنیاوی لذات کی خاطر، لوگوں کی خوشنودی کی خاطر یا کسی بھی دنیاوی مقصد کی خاطر اگر ایک انسان ایک حیوان کو ذبح کرتا ہے تو در واقع یہاں وہ آیت میں جو بیان کیا جا رہا ہے وما احل لغیر اللہ، جو اللہ کے غیر کی خاطر جو ہے وہ ذبیحہ انجام پائے، تو وہ بھی در واقع سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ یہ اس کا مصداق ہے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس ایسے گوشت کے کھانے سے بھی اجتناب فرمائیں گے، کیوں؟ چونکہ یہ شریعت کا باطنی حکم ہے، یعنی باطنی شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں کی خوشنودی کی خاطر ذبیحہ جو انجام پا رہا ہے اس ذبیحہ سے اجتناب کیا جائے۔ وہ جو ریاکاری کی خاطر حیوان کو ذبح کیا جا رہا ہے شریعت کے مطابق وہ حلال ہے، لیکن طریقت کہہ رہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح سید ابن طاؤس جو ہے وہ معنویت کی کیفیت جو ہمیں سید ابن طاؤس کی زندگی میں اس قدر شدید نظر آتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہے وہ عالم مادہ سے بھی دوری اختیار کرے، نفسانی خواہشات جو انسان کو اس دنیا کا اسیر کر دیتی ہیں اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے تقرب سے روک دیتی ہیں، در واقع انسان کو اس سے دوری کرنی چاہیے۔ اب سید ابن طاؤس کی زندگی میں در واقع عالم مادہ کا قرب اور در واقع نفسانی خواہشات جو ہیں وہ دو مورد میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں سید ابن طاؤس کے بیانات کی روشنی میں، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ سید ابن طاؤس طریقت پر عمل کے لیے کس قدر شدت کے قائل تھے۔ مثلا سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ انسان کو کس مقصد کے لیے سفر کرنا چاہیے، یہ سوال ہے۔ لہٰذا اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اسی سوال کے جواب میں، بیان کرتے ہیں کہ بیٹا اگر تمہیں سفر کی ضرورت پیش آئے تو اس بات پر توجہ کرو کہ تمہارا سفر تفریح کی خاطر نہیں ہونا چاہیے، غفلت کی خاطر نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی لالچ کی خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ تم سفر کر رہے ہو، اپنے سفر کی نیت کو تبدیل کرو، تفریح کی خاطر سفر نہ کرو، تقرب اللہ کی خاطر سفر کرو، غفلت کے باعث سفر نہ کرو بلکہ حاضری میں سفر کرو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں خود کو حاضر سمجھتے ہوئے اللہ کی طرف تم سفر کرو، دنیاوی لالچ کی خاطر سفر نہ کرو بلکہ اپنے دنیاوی اغراض کو بھی تبدیل کرو قربتاً اللہ کی ایک غرض میں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے بیٹا تو اس سفر سے جو تمہارا مقصد ہے وہ در واقع اللہ سے لاپرواہی ہے، در واقع تم اللہ سے دوری کر رہے ہو اس سفر کے نتیجے میں، پس در واقع تم نے اللہ سے لاپرواہی کی ہے، تمہارا سفر غفلت میں ہے، تمہارا سفر جو ہے وہ در واقع وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا اس سفر سے تمہاری دنیا آباد ہوگی، تمہاری آخرت کو اس سفر سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پس جب تم ایسا سفر کرو گے تو اس سفر سے
تمہارا مقصد اللہ تبارک و تعالی ہرگز نہیں ہوگا۔ پس اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سفر کا مقصد اللہ تبارک و تعالی ہو تو 3 ارکان کی رعایت سید ابن طاؤس کہتے ہیں ضروری ہے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ تمہارا سفر من اللہ ہونا چاہیے، یعنی سفر کا مبدا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ سے تم اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہو، من اللہ کر رہے ہو۔ اب جا کہاں رہے ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ اللہ، یعنی تم اللہ سے اللہ کی جانب سفر کر رہے ہو اور باللہ کر رہے ہو، یعنی اس سفر میں تمہارا زاد راہ، تمہارا توشہ جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہونی چاہیے۔ پس سفر میں 3 ارکان کی رعایت سید ابن طاؤس بیان کریں ہیں، من اللہ، اللہ اور باللہ۔ یہ 3 چیزیں اگر اس سفر میں موجود ہوں گی تو تمہارا سفر در واقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہے، اللہ کے غیر کی جانب تمہارا سفر ہرگز نہیں ہوگا۔ لہٰذا انسان کو اپنے سفر میں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، یعنی انسان کا سفر جو ہے وہ لاپرواہی کی خاطر نہیں ہونا چاہیے، انسان کا سفر جو ہے وہ تفریح کی خاطر نہیں ہونا چاہیے، انسان کا سفر جو ہے وہ شہوت کی خاطر نہیں ہونا چاہیے، حصول لذت کی خاطر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ من اللہ ہونا چاہیے، اللہ ہونا چاہیے، باللہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر انسان اس غرض سے سفر کو انجام نہیں دیتا تو سید ابن طاؤس بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں جو اللہ کی خاطر انجام نہیں پا رہا ہے، یعنی من اللہ اللہ باللہ سفر نہیں ہے، تو اس سفر میں انسان جس سواری پر سوار ہے در واقع اسی سواری کے مشابہ ہوگا۔ مگر اگر انسان ایک گدھے پر سوار ہو رہا ہے تو آپ یوں کہیں سید ابن طاؤس کے بیانات کی روشنی پہ کہ ایک گدھے کے اوپر در واقع دوسرا گدھا سوار ہے، یعنی سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ انسان کی حرکات و سکنات اسی حیوان کے مشابہ قرار پائیں گی جس حیوان میں وہ سفر کر رہا ہے۔ لہٰذا باقاعدہ صراحت کے ساتھ اس نقطے کی طرف سید ابن طاؤس اپنی کتاب دار الامان میں خود بیان کرتے ہیں اپنی آپ بیتی۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں میں کچھ دانش مند علماء کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اب وہ اپنی سواریوں پر سوار تھے لیکن ان کے سفر کا مقصد اللہ رب العزت نہیں تھا، ان کے سفر کا مقصد جو تھا وہ غفلت تھا۔ لہٰذا سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے ان علماء سے، ان دانش مندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ حیوانات جن پر آپ اس وقت سوار ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں زبان عطا کرے تو یہ حیوانات آپ سے کہیں گے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے تابع قرار دیا، آپ کا فرمان بردار قرار دیا، آپ کے ماتحت قرار دیا، اور آپ لوگوں کو اجازت دی کہ آپ ہمارے اوپر سوار ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم آپ کے تابع ہیں، آپ کی عقل کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قوہ عاقلہ مفکرہ عطا کی ہے کہ جس قوت عاقلہ سے آپ اللہ کی جانب سفر کر سکتے ہیں اور اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ پس اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اور اس عقل کی وجہ سے آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر احترام ہے کہ ہمیں آپ کے تابع قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن آپ جو ہم پر سواری کر رہے ہیں اور دوران سفر آپ اپنی عقل کی رعایت نہیں کرتے، یعنی عقلی قوانین کو اپنے پیروں تلے روند دیتے ہیں، ادب کی رعایت نہیں کرتے اور ادب کو اپنے پیروں تلے روند دیتے ہیں، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی رعایت نہیں کرتے اور شریعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اگر آپ اس انداز میں سفر کر رہے ہیں تو ہم پر در واقع آپ ایک ایسی حالت میں سوار ہو رہے ہیں کہ آپ غافل ہیں۔ جب آپ غافل ہیں تو اس حالت میں آپ میں اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا، یعنی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ وقت آپ ہمارے اوپر سوار ہو جائیں اور کچھ وقت ہم آپ کے اوپر سوار ہو جائیں۔ یہ سید ابن طاؤس ان دانش مندوں کو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں حیوانات انسان سے یہ جملہ کہیں گے؟ چونکہ حیوانات کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر جو رب قرار دیا ہے، یعنی اللہ نے آپ کو ہماری تربیت کے لیے، ہماری سواری کے لیے ہمیں آپ کا مطیع قرار دیا ہے اور آپ کو ہمارا رب بنایا ہے تاکہ آپ ہم پر سوار ہوں، وہ در واقع عقل کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی اس نعمت یعنی عقل کو پیروں تلے روندیں گے، ادب کو پامال کریں گے، شریعت کو پامال کریں گے، تو وہ جو بنیادی امتیاز تھا
آپ کے اور ہمارے درمیان وہ امتیاز اب ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا جب امتیاز ہی ختم ہو چکا ہے تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر سفر کریں۔ اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ 2 کلومیٹر آپ ہمارے اوپر سوار ہوں اور ہمیں سواری جو ہے وہ ہم آپ کو سواری دیتے ہیں، اور اسی طرح آگے 2 کلومیٹر جو ہے وہ ہم آپ کے اوپر سوار ہوں اور آپ ہمیں جو ہے وہ سواری دیں۔ عدل کا تقاضا یہ ہے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس نے درواقع اس بیان سے ان دانشمندوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ انسان کا سفر من اللہ الی اللہ اور باللہ ہونا چاہیے، ولا غیر، اور اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس جملے سے اور اس داستان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سید ابن طاؤس کس قدر شدت کے ساتھ جو ہے وہ طریقت پہ کاربند تھے۔ اب سید ابن طاؤس دوسرا نقطہ جو بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ہے، جو لوگوں کے ساتھ انسان نے میل جول رکھنا ہے، تو ان تعلقات کو، ان میل جول کو جو ہے وہ اعتباری نہیں ہونا چاہیے، مروجہ رسوم کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی رسومات جن کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے برخلاف رسومات ہیں، یا ایسی رسومات ہیں جو انسان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتی ہیں بلکہ انسان کے لیے دشواریاں ایجاد کرتی ہیں، ایسی رسومات کی بنیاد پر آپ کا لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ پس آپ کا لوگوں کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ اللہ سے تقرب کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ رابطے میں محور اور معیار جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ فرد جو اللہ سے تقرب رکھتا ہے، جو رسول خدا سے تقرب رکھتا ہے، جو اہل بیت سے تقرب رکھتا ہے، تو در واقع میرا اس سے رابطہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ اللہ سے دوستی رکھتا ہے، رسول خدا سے دوستی رکھتا ہے، اہل بیت سے دوستی رکھتا ہے۔ لیکن وہ اگر اللہ سے، رسول خدا سے اور اہل بیت سے دوستی نہیں رکھتا تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے اس کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے۔ لہٰذا لوگوں سے رابطے کی مقدار جو ہے وہ ان لوگوں کا آگے اللہ سے، رسول سے اور اہل بیت سے رابطہ ہے۔ میں اس شخص سے نہایت شدت کے ساتھ رابطہ قائم کروں گا جس کا اللہ سے رابطہ نہایت شدید ہوگا، جس کا رسول خدا سے اور اہل بیت سے رابطہ شدید ہوگا۔ میں ایسے شخص سے رابطہ شدت سے قائم کروں گا۔ لہٰذا معیار جو ہے وہ محبت خدا، محبت رسول خدا اور محبت اہل بیت، یہ در واقع سید ابن طاؤس نے بیان کی ہے۔ یعنی جو شخص اطاعت میں اللہ کا فرمانبردار ہے اور اطاعت میں اللہ کی فرمانبرداری میں زیادہ مراقبہ کرتا ہے، مجھے ایسے شخص سے جو ہے وہ زیادہ رابطہ کرنا چاہیے اس شخص کی نسبت کہ جو اپنا اللہ سے رابطہ قائم کرنے میں جو ہے وہ مراقبے کا خیال نہیں کرتا ہے یا نہایت ہی کمزور ہے۔ لہٰذا ان تمام جو گفتگو ابھی تک میں آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سید ابن طاؤس شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت پر نہایت شدت کے احکامات بیان کرتے ہیں، اور ان کی عملی زندگی میں یہ شدت اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ سید ابن طاؤس اپنی تمام زندگی میں اسلامی وظائف کی ادائیگی میں بھی بہت شدید تھے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ سید ابن طاؤس جو ہے وہ اس قدر شدت ان کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے استاد کتاب الامان سے یہ بات تحریر کرتے ہیں کہ سید ابن طاؤس نے قبلہ رخ معلوم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک نہایت ہی چھوٹی سی ایک مچھلی جو ہے وہ ہلکی سی مچھلی جو ہے وہ لوہے سے تیار کی، یعنی تیار کروائی، اور پھر کہا کہ اگر آپ قبلہ رخ کو معین کرنا چاہتے ہیں، یعنی قبلہ کی سمت کو تعیین کرنا چاہتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی لوہے کی مچھلی بنا کر آپ اسے پانی پر رکھیں، وہ خود بخود اپنی سمت جو ہے وہ قبلہ کی طرف لے آئے گی۔ اور سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ یہ ایک یقینی قبلہ نما ہے۔ یعنی آج کل آپ نے معاشرے میں ایسے اوزار اور ایسے آلات دیکھے ہیں کہ آپ اس کو رکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی وہ لوہے کی یا کسی دھات کی بنی ہوئی ایک وہ پتری سی ہوتی ہے جو خود بخود جو ہے نا وہ زاویہ معین کر دیتی ہے قبلہ رخ کا، اور آگے اس پہ لکھا ہوتا ہے سرخ رنگ کا کہ یہ جس طرف یہ اس کا سر آئے گا اس طرف جو ہے وہ قبلہ ہوگا۔ ایسا ایک قبلہ نما آج کل بازار میں اور مارکیٹ میں موجود ہے۔ یہ درواقع اس زمانے میں سید ابن طاؤس نے ایک ایسی چھوٹی سی مچھلی بنوائی اور اس کو جو ہے وہ پانی کے اوپر جب رکھا تو وہ اپنا جہد جو ہے وہ قبلہ کی طرف لے آتی تھی۔ تو سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ یہ ایک دقیق قبلہ نما ہے قبلہ کی جہد کو معین کرنے کے لیے۔
اب سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے اس مچھلی کو بنانے والے لوہار سے یا اس شخص سے کہا کہ یہ جو چیز آپ نے مجھے بنا کے دی ہے نا، یہ درواقع مچھلی کی شکل کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ حیوانات کی تصویر سازی کی اجازت نہیں دی ہے، لہٰذا اس مچھلی کو میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کی جگہ پر آپ مجھے کوئی ایسی چھوٹی سی ہلکی سی کشتی بنا دیں کہ اس کشتی کو اگر میں پانی پر رکھوں تو وہ اپنا جو منہ ہے وہ قبلہ کی طرف لے آئے اور میں اس سے قبلہ رخ کو معین کروں، کیوں؟ چونکہ خداوند متعال نے در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ حیوانات کی شبیہ بنانا جو ہے وہ درست نہیں ہے، لہٰذا میں پیش قدمی کرتے ہوئے آپ سے یہ تقاضا کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا اوزار یعنی قبلہ نما مجھے بنا دیں، یا کوئی ایسا وسیلہ یعنی کشتی یا کوئی اور ایسی چیز بنا دیں کہ جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں جسے استعمال کرنا درست ہو اور وہ حیوانات کے شبیہ بھی قرار نہ پائے۔ پس آپ یہاں دیکھیں کہ سید ابن طاؤس کس قدر شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں ظاہر شریعت پر عمل کرتے تھے اور کس قدر باطن شریعت کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ پس عزیزان محترم، سیر اللہ، اللہ کی جانب سفر جو ہے وہ من اللہ اللہ اور باللہ ہونا ہے، لہٰذا انسان کو شریعت کے ظاہر پر عمل کرتے وقت بھی من اللہ اللہ اور باللہ کی رعایت کرنا ہے، اور باطن شریعت کے اوپر انسان نے جب سفر کرنا ہے اللہ کی جانب تب بھی من اللہ اللہ اور باللہ کی انسان نے رعایت کرنا ہے۔ یہ نہایت دشوار ہے، لیکن انسان اگر مراقبہ کرے، ممارست کرے، تمرین کرے تو یہ اس کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں سید ابن طاؤس کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال سید ابن طاؤس کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال آپ تمام مؤمنین جو جہاں کہیں بھی دنیا میں آباد ہیں، خداوند متعال آپ سب کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، تمام ارضی و سماوی آفات سے آپ کو نجات عطا فرمائے، آپ تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرمان بردار قرار دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رؤوف کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔